وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اعظام، ناظرین کرام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور حضور نبی اکرم علیہ افضل الصلوات و تسلیمات کے نعلین پاک تصدق سے عرفان القرآن کورس کی 18ویں نشست اور 18ویں لیکچر میں ہم سب شریک ہیں۔ معزز ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ لیکچر میں ہم نے ادغام شروع کیا تھا۔ حروف یرملون ادغام کے حروف ہیں۔ قاعدہ یہ پڑھا تھا، حکم یہ پڑھا تھا کہ اگر ان کا ماقبل نون ساکن یا نون تنوین آ جائے تو یہ اس کو اپنے اندر ضم کر لیتے ہیں اور مدغم کر لیتے ہیں۔ یہ 6 حروف جن پر ادغام ہوتا ہے، ان میں سے 4 حروف ایسے تھے جن پر ادغام بالغنہ ہوگا، جن کا مجموعہ تھا ینمو، اور 2 حروف ایسے تھے جن پر ادغام بلا غنہ ہونا تھا، ان کا مجموعہ تھا لر۔ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا۔ آئیے اس سے ہٹ کے ادغام کی 3 اقسام ہیں، آج وہ ادغام کی 3 اقسام پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ یہاں پہ ادغام کا سبق ہمارا ختم ہو جائے گا۔ تو آئیے ادغام پڑھتے ہیں۔ ادغام کی اقسام۔ ادغام کی 3 اقسام ہیں۔ ادغام متماثلین، ادغام متجانسین، اور ادغام متقاربین۔ یہ سارے ہم وزن ہیں، متماثلین، متجانسین، متقاربین۔ ناظرین، ہم یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ واو نون اور یا نون جو ہے وہ جمع کے لیے آتا ہے اور اس کا معنی سب یا سارے ہوتا ہے، لیکن یا نون کا ماقبل جب مفتوح ہو، دیکھیے یہاں تینوں جگہوں پہ یا نون ہے اینڈ پہ، اور تینوں جگہوں پہ یا نون سے پہلے یہاں بھی زبر، یہاں بھی زبر اور یہاں بھی زبر۔ یا نون کا ماقبل اگر مفتوح ہو، اس صورت میں انہیں ہم جمع کے لیے نہیں کہیں گے، اس صورت میں یہ تثنیہ کے لیے آتا ہے، یعنی 2 کی بات ہوتی ہے۔ تو معزز سامعین، آئیے چلتے ہیں آگے، اس کو پڑھتے ہیں کہ ادغام متماثلین کیا ہے اور ادغام متجانسین کیا ہے۔ متماثل، جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ یا نون جس کا ماقبل مفتوح ہوتا ہے وہ 2 کی بات ہوتی ہے، تو پیچھے دیکھیں متماثل ہے، متماثل مثل کو کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا 2 ہم نام اور ہم شکل، 2 ہم نام اور ہم شکل حروف اگر اکٹھے آ جائیں، پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو، جیسے کہ ادغام میں قاعدہ ہوتا ہے پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو تو پہلے کو دوسرے میں ضم کر دیں گے۔ دیکھیے مثل ایک ہی طرح کے، یا آسان لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی حرف اگر 2 دفعہ آ جائے، اگر پہلا ساکن ہو دوسرا متحرک ہو تو پہلے کو دوسرے میں ضم کر دیں گے، ادغام کر دیں گے۔ دیکھیے اس کی مثال یہ ہے، اذ ذہب، اذ ذہب۔ تو ناظرین آپ دیکھیے یہاں پہ 2 دالیں آئی ہیں، 2 دالیں اکٹھی آ گئی ہیں، پہلی دال ساکن ہے دوسری متحرک ہے۔ ہم نے قاعدہ یہ پڑھا کہ اگر 2 ہم مثل یا ایک جیسے ہم نام ہم شکل حروف اکٹھے آ جائیں، پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو تو پہلے کو دوسرے میں ضم کر دیں گے۔ اب آئیے پہلی دال کو ہم نے دوسری میں ضم کر دیا تو یہاں پہ آ گئی شد، لہٰذا اب اس کو اذ ذہب کی بجائے ہم پڑھیں گے اذ ذہب، اذ ذہب، اذ ذہب۔ تو 2 ایک ہی طرح کے حروف پر جو ادغام ہوگا اس کو ادغام متماثلین کہیں گے، ادغام متماثلین کہیں گے۔ ایک اور مثال اس کی چھوٹی سی دیکھ لیتے ہیں۔
قد دخلا، قد دخلا وہ ابھی آیا، ماضی قریب کی بات ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ دو دالیں یہاں پہ اکٹھی آ گئی ہیں، یہاں پہ دو دال اکٹھے آ گئے، دو ہم نام ہم شکل حروف اکٹھے آ گئے ہیں، پہلا ساکن ہے دوسرا متحرک ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ پہلے کو دوسرے میں پھر ضم کر دیں گے تو یہ شد آ گئی، لہٰذا اب قد داخلہ کی بجائے ڈائریکٹ یہاں سے پڑھیں گے قد داخلہ، قد داخلہ۔ تو وہ ایسے حروف جو ایک ہی طرح کے ہوں دو، ان پر جو ادغام ہوگا اس کو کہیں گے ادغام متماثلین۔ تو یاد اس چیز کو کرنا ہے کہ دو ہم نام اور ہم شکل حروف آ جائیں، آگے ساری بات وہی ہے، پہلا حرف ساکن دوسرا متحرک ہو تو پہلے کو دوسرے میں ضم کر دیں گے۔ اب آ جائیے متجانسین پر کہ متجانسین کیا ہے۔ یہ تھا دو ہم نام، یا نون کا معنی دو ہے، متجانس یہاں ہم لکھیں گے دو ہم مخرج حروف، دو ہم مخرج حروف۔ ہم مخرج سے مراد یہ ہے کہ دو ایک ہی جگہ سے نکلنے والے حروف اگر اکٹھے آ جائیں، اگلی ساری بات وہی ہے، پہلا ساکن ہو دوسرا متحرک ہو تو پہلے کو دوسرے میں ضم کر دیں گے۔ آپ دیکھیے دو ایک ہی جگہ سے، بہت سارے مخارج ایسے ہیں کہ جن سے ایک دو سے بھی زیادہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے تا، دال اور طا، یہ تینوں حروف جو ہیں ان کا مخرج ایک ہی ہے، یہ تینوں زبان کی نوک اور اوپر والے جو دانت ہیں ثنایا علیاء، ان کی جڑوں سے جب زبان کی نوک لگتی ہے تو یہ تینوں ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔ ان کا مخرج ہے نوک زبان اور ثنایا علیاء کی جڑیں، جیسے ات، اد، اط، تو ایک ہی جگہ سے یہ ادا ہوئے۔ ہم نے یہ پڑھا کہ دو ایک ہی جگہ سے ادا ہونے والے حروف اگر اکٹھے آ جائیں، پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو تو پہلے کو دوسرے میں ضم کر دیں گے۔ مثال کے طور پر یہاں ہم اس کی مثال لکھتے ہیں، عبدتا۔ یہاں پہ ناظرین آپ دیکھیے کہ دال اور تا اکٹھے آ گئے ہیں، یہ فعل ماضی واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، دال کے بعد تا آ گئی، دال اور تا آپ دیکھ لیں دونوں ہم مخرج ہیں، دو اکٹھے آ گئے ہیں ہم مخرج حروف، پہلا ساکن ہے دوسرا متحرک ہے تو پہلے کو دوسرے میں جب ضم کریں گے شد آ جائے گی۔ اب عبدتا نہیں پڑھیں گے، اب ہم پڑھیں گے عبدتا۔ کیا پڑھیں گے جی؟ عبدتا۔ دال کا تا میں ادغام ہو گیا، ایسے ادغام کو جو دو ہم مخرج حروف پہ ہوگا اس کو ادغام متجانسین کہیں گے۔ ایک مثال اس کی اور دیکھ لیں، قالت طائفۃ، قالت طائفۃ۔ ناظرین یہاں دیکھیے تا اور طا اکٹھے آ گئے ہیں، تا اور طا اکٹھے آ گئے ہیں، دونوں ہم مخرج ہیں، ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، دونوں اکٹھے آ گئے۔ اور اگر آپ غور فرمائیں پہلا حرف ساکن ہے دوسرا متحرک ہے، قاعدہ یہ ہے کہ ساکن کو متحرک میں ضم کر دیں، یہ شد آ گئی، اب تا کو طا میں ضم کر دیا، لہٰذا اب لت طائفۃ کی بجائے ہو جائے گا قالت طائفہ، قالت طائفہ۔ تو ایسا ادغام جو دو ہم مخرج حروف پہ کیا جائے اس کو ادغام متجانسین کہتے ہیں۔ اب آ جائیے ادغام متقاربین پر۔ متقارب اور یا نون کا مطلب دو، تو دو قریب المخرج، دو قریب المخرج حروف اگر اکٹھے آ جائیں، یہ تھا دو ایک ہی جگہ سے ادا ہونے والے، یہ ہے دو قریب قریب سے ادا ہونے والے، ایسے حروف جن کا مخرج بالکل قریب قریب ہے، وہ اگر اکٹھے آ جائیں، پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو تو پہلے کو دوسرے میں ضم کر دیں گے۔ یہاں توجہ فرمائیں، یہ ہماری زبان ہے، یہاں اگر دائیں طرف زبان مڑ کے دانتوں کو لگتی ہے تو لام ادا ہوگا، درمیان میں نون اوپر آواز کو لے کے جائیں گے زبان کو تو نون ادا ہوگا، اور اگر بائیں طرف زبان کو پھیریں گے تو یہاں سے را ادا ہوگی۔ تو لام، نون اور را یہ بالکل قریب قریب سے ادا ہوتے ہیں، یہ تینوں جو حروف ہیں تینوں قریب المخرج ہیں، یہ تینوں حروف قریب المخرج ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی دو اکٹھے آ جائیں، پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو تو پہلے کو دوسرے میں ہم ضم کر دیں گے۔ مثال کے طور پر من لدن
تو آپ دیکھیں نون اور لام دونوں اکٹھے آ گئے، نون اور لام دونوں قریب المخرج ہیں، قریب قریب سے ادا ہوتے ہیں، پہلا ساکن ہے دوسرا متحرک ہے، تو ہم پہلے کو دوسرے میں ضم کر دیں گے۔ اب اس کو پڑھیں گے من لدن۔ اسی طرح نون اور را کی بھی مثال ہے، من ربہم۔ یہاں دیکھیے ناظرین نون اور را دونوں اکٹھے آ گئے ہیں، اور نون اور را دونوں قریب المخرج ہیں، دونوں قریب قریب سے ادا ہوتے ہیں، دو اکٹھے قریب المخرج حروف آئے، پہلا ساکن ہے دوسرا متحرک ہے، تو پہلے کو دوسرے میں ضم کر دیا، اور اس کو پڑھیں گے من ربہم، من ربہم۔ معزز ناظرین ادغام کی 3 مزید اقسام آج ہم نے پڑھی ہیں، ادغام متماثلین، ادغام متجانسین، ادغام متقاربین۔ متماثلین ہے 2 ایک ہی طرح کے حروف ہم شکل اور ہم نام حروف اکٹھے آ جائیں، آگے ساری بات مشترک ہے سب میں، پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو تو پہلے کو دوسرے میں ضم کر دیں گے۔ ادغام متجانسین یہ ہے کہ 2 ہم مخرج حروف اکٹھے آ جائیں، پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو تو پہلے کو دوسرے میں ضم کر دیں گے۔ اور متقاربین یہ ہے کہ 2 قریب قریب سے ادا ہونے والے قریب المخرج حروف اکٹھے آ جائیں، پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو تو پہلے کو دوسرے میں ضم کر دیں گے۔ ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا تجوید کا سبق جو ہم نے ادغام کی اقسام پڑھی ہیں۔ آئیے چلتے ہیں اپنے سبق کے اگلے حصے کی جانب۔ جی ناظرین ہم نے اعراب لگا لیے ہیں اپنے سبق پہ، آئیے اس کو پڑھتے ہیں، اس کا تلفظ صحیح کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اس کا ترجمہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی خلق لکم ما۔ ناظرین یہاں پہ آپ غور فرمائیے کہ یہ یا مدہ ہے، ما قبل اس کا مکسور ہے، اس وجہ سے یا مدہ ہو گئی۔ اس کے بعد یہاں پہ ادغام شفوی ہوا ہے، میم مشدد ہے، اس پر ہم نے غنہ کیا۔ فی الارض یہاں پہ را ساکن ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے اس وجہ سے کہ ما قبل اس کا مفتوح ہے۔ جمیعا ثم استوى الی السماء، یہاں بھی دیکھیے یا کا ما قبل مکسور ہے لہٰذا یہ یا مدہ ہے۔ نون تنوین اس پہ ہم نے اخفا کیا، میم مشدد اس پہ ہم نے غنہ کیا، یہ الف المدیہ الصغیرہ تھی، اس کے اوپر الف المکسورہ تھی، یہ الف المکسورہ تھی، اس کے اوپر جو مد ہے مد منفصل ہے، اور یہ جو مد ہم نے کی ہے یہ مد متصل ہے۔ مدات ہم آگے چل کے پڑھیں گے۔ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ۔ جی ناظرین یہاں پہ دیکھیں، اس کو الف المدیہ صغیرہ کہتے ہیں، نون مشدد ہو یا میم مشدد ہو دونوں پہ غنہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے حروف قلقلہ پڑھ رکھے ہیں، قاف طا با جیم اور دال، اور ہم نے کہا کہ قطب جدن قاف طا با جیم دال میں سے کوئی بھی حرف ساکن آئے گا اس پر آواز ٹکرا کر واپس آئے گی۔ یہاں دیکھیے یہ با ہے، قطب جدن میں سے ساکن آ گئی، لہٰذا سبع سماوات، یہ دونوں جو ہیں الف المدیہ صغیرہ ہیں۔ سماوات وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ناظرین یہاں پہ دیکھیں واو حروف ادغام میں سے تھی اور اس پر آئی ہے شد۔ کیوں آئی ہے؟ جب ہم نے ما قبل دیکھا تو نون تنوین تھی، لہٰذا یرملون جو ہم نے ادغام کے حروف پڑھے ہیں، ہم نے یہ پڑھا کہ یا را میم لام واو اور نون کا ما قبل اگر نون ساکن یا نون تنوین ہو تو اس کو ہم آگے واو میں اس کا ادغام کر دیتے ہیں، جب ادغام ہوتا ہے تو اوپر شد آ جاتی ہے۔ یہ ادغام ہوا ہے یہاں پہ نون تنوین کا، اور یہ ادغام بالغنہ ہے۔
اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں نون تنوین تھی اور آگے عین تھا، عین حروف اظہار میں سے ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا میں سے، لہٰذا یہاں پہ ہم اخفا نہیں کریں گے، آواز نہیں چھپائیں گے بلکہ اظہار کریں گے، شیئن علیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یہاں بھی دیکھیے الف مدہ ہے، اس کے بعد را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، رَبُّكَ، اس کے بعد یہ مد آ گئی ہے، مد متصل، انی جاعل فی الارض۔ ناظرین دیکھیں نون مشدد اور نون مشدد پہ یقیناً غنہ ہوگا، اس کے بعد یا مدہ ہے، الف مدہ ہے، اور نون تنوین۔ نون تنوین آپ دیکھیں نا، یہاں پہ نون تنوین کے بعد حرف اظہار آ گیا تھا تو ہم نے اظہار کیا، یہاں نون تنوین کے بعد حرف اظہار نہیں ہے، لہٰذا یہاں پہ اخفا کریں گے، حروف اخفا میں سے ہے فا، جاعل فی الارض، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے یہاں پہ، خلیفۃ، قالوا اتجعل، یہاں پہ دیکھیں یہ یا مدہ ہے اس وجہ سے کہ ما قبل اس کا مکسور ہے، اس کے بعد نون تنوین کے بعد حرف اخفا تھا، ہم نے اخفا کیا، آواز چھپائی، یہ الف مدہ ہے، یہ واو مدہ ہے، اس کے اوپر مد منفصل آ گئی جی، تو جیم ساکن آ گیا ہے، ہم نے یہاں کہا کہ جیم ساکن ہو، قاف تا با جیم دال میں سے 5 حروف میں سے کوئی بھی حرف ساکن ہو تو اس پر آواز لگ کے واپس آتی ہے، اتجعل فیہا، یا مدہ، الف مدہ، من یفسد فیہا، یہاں پہ آپ دیکھیے کہ یا تھی، یا کے اوپر شد، میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جب یا را میم لام واو نون حروف ادغام اگر کلمہ کے شروع میں آ رہے ہوں اور ان پر آ جائے شد، حروف ادغام کسی کلمہ کے شروع میں آ جائیں، ان پہ شد آ جائے تو فوری اس کا ماقبل دیکھیے، اس کا ماقبل یا نون تنوین ہوگا یا نون ساکن ہوگا، لہٰذا یہاں پہ یا کے اوپر شد آئی تھی، ہم نے ماقبل دیکھا تو نون ساکن تھا، لہٰذا یا نے نون ساکن کو اپنے اندر مدغم کر لیا، ادغام ہو گیا ہے یہ، اور یہ ادغام بالغنہ ہے، فیہا، یا مدہ، الف مدہ، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، یہاں ناظرین یہ مدات ابھی ہم نے نہیں پڑھی، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، وَنَحْنُ نُصَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ، یہاں پہ دیکھیں نون مشدد ہے اس وجہ سے ہم نے غنہ کیا ہے، مَا لَا تَعْلَمُونَ، الف مدہ ہے، یہ بھی الف مدہ ہے اور یہ واو مدہ ہے، مدات میں چھوڑ رہا ہوں کچھ اس وجہ سے کہ ہم نے چونکہ مدات ابھی نہیں پڑھی، جب ہم مدات کا بیان پڑھ لیں گے اس وقت پھر ہم ان کی بھی اچھی خاصی انشاءاللہ پریکٹس کر لیں گے۔ معزز ناظرین، آج کے سبق کا تلفظ ہم نے کر لیا ہے، آئیے اب اس کا کرتے ہیں ترجمہ جو کہ انشاءاللہ انتہائی آسان ہوگا۔ سب سے پہلے ہوا، ہوا اس میں ضمیر ہے، یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے وہ، الذی اس میں موصولہ، یہ بھی واحد مذکر کا صیغہ ہے، وہ جس نے، خلقہ فعل ماضی ہے، کیسے پتہ چلا کہ فعل ماضی ہے؟ آپ یہ بات یاد رکھ لیں کہ حروف عطین جو ہیں حمزہ، تا، یا اور نون، یہ حمزہ، تا، یا اور نون جو ہیں 1، 2، 3 اور 4، ان 4 حروف میں سے اگر کوئی شروع میں حرف ہوتا تو یہ علامات مضارع انہیں کہا جاتا ہے، علامات مضارع، اگر ان میں سے کوئی حرف شروع میں آ جائے تو سمجھ جائیں یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور اگر ان میں سے کوئی حرف شروع میں نہ آئے تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ خلق کا فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، پہلا ہی صیغہ ہے، جس نے پیدا کیا ہے، جس نے تخلیق کیا ہے، وہ اکیلا ہے جس نے پیدا کیا ہے۔ لکم، لکم میں لام زبر لا اور لام زیر لی ہم نے پڑھا ہوا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے لیے، کے لیے اور واسطے، لیے واسطے، کس کے آگے ہے کم۔ کم ناظرین اسماء ضمیر جو ہیں حاضر کے صیغے ہیں مفعولی حالت کے، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، واسطے تم سب کے یا تمہارے واسطے، وہی اللہ ہے جس نے خالقہ پیدا کیا ہے، واسطے تم سب کے، ما موصولہ ہے، معنی ہے جو، فی کا معنی میں ہوتا ہے،
جو ہے میں کہاں الارض زمین میں، جو زمین میں ہے، جمیعاً جمع سے سب کچھ یا سارے کا سارا، جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا اس نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ ثم کا ترجمہ ہوتا ہے پھر، استوا یہ بھی واحد مذکر غائب فعل ماضی ہے، وہ متوجہ ہوا۔ الا کا معنی طرف یا کی طرف، جیسے علا کا ترجمہ ہم کرتے ہیں پر یا اوپر، الا کا مطلب ہوتا ہے طرف یا کی طرف۔ السماء آسمانوں کو کہتے ہیں، یہ اسم الجمع ہے۔ السماء واحد بولنا ہو تو تب بھی السماء، جمع کے لیے بھی السماء ہوتا ہے، اور پھر اسم الجمع یہ خود بھی جمع ہے اور اس کی آگے جمع الجمع ہے یہ سماوات، وہ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا۔ فا کا معنی ہے پس، سوا فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب، اس نے بنا دیا، پھر اس نے بنا دیا۔ پھر یہ آگے ہے ہننا، ہننا اس میں ضمیر ہے جمع مؤنث غائب کی، اور اس کا مرجع ہے السما، کہ پھر اس نے ان آسمانوں کو بنا دیا، ہننا ان کو، السما مؤنث ہے، پھر ان آسمانوں کو بنا دیا، کیا بنا دیا؟ سبع، سبع سات کو کہتے ہیں، سات، پھر اس نے انہیں سات بنا دیا، کیا؟ سماوات آسمان، پھر اس نے انہیں سات آسمان بنا دیا۔ واو کا معنی اور ہوتا ہے، ہوا اس میں اشارہ یہاں ہم نے پڑھا، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، معنی ہے وہ ایک، اور وہ ایک جو ہے، با کا معنی ساتھ، روز ہم پڑھتے ہیں ساتھ، کل ہر کسی کو کہتے ہیں، ہر شے کو یا چیز کو، وہ ہر شے کو، علیم علم سے خوب جاننے والا ہے، خوب علم رکھتا ہے، ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے یا ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَهُوَ اور وہ بِكُلِّ ساتھ ہر شیئن شے کے علیم جانتا ہے۔ واو کا معنی اور، از اور اذا کا ہم ہمیشہ معنی جب کرتے ہیں۔ قال فعل ماضی ہے، آپ دیکھیں نا قال سے پہلے بھی یہ حروف عطین جو ہیں حمزہ، تا، یا اور نون، ان میں سے کوئی حرف شروع میں نہیں ہے، لہٰذا یہ فعل ماضی ہو گیا، مضارع نہ ہوا، اس وجہ سے کہ جب شروع میں کوئی علامت مضارع ہی نہیں ہے تو وہ صیغہ مضارع کا کیسے ہو سکتا ہے؟ قال فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب کا پہلے ہی صیغہ ہے، اور جب کہا، اس ایک نے کہا، کس نے کہا؟ رب، رب پروردگار کو کہتے ہیں، جب پروردگار نے کہا، اور جب پروردگار نے کہا، کس کے پروردگار نے کہا؟ کا اس میں ضمیر ہے، جیسے ہم یہ جمع کی ضمیر پڑھ چکے، یہ واحد کی ضمیر ہے، واحد مذکر حاضر، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یہ ہم نے پڑھی ہیں ضمیریں۔ کا معنی ہوتا ہے تیرے پروردگار نے، اور جب آپ کے پروردگار نے کہا، للملائکتی، للملائکتی لام زیر لی کا ترجمہ علیحدہ کریں گے۔ یہاں میں نے آپ سے کہا تھا، یہاں دیکھیے لا اور لی میں نے کہا جہاں کہیں بھی آ جائے ترجمہ لیے کے لیے یا واسطے، جب آپ کے رب نے کہا تھا لیے، کس کے لیے؟ ملائکہ فرشتوں کے لیے، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کیا؟ انی، انا اور انا کا معزز ناظرین معنی بے شک ہوتا ہے، تقریباً ہر لیکچر میں یہ کلمہ آ جاتا ہے، انا بے شک، یہ حرف آ جاتا ہے، انا بے شک، یا متکلم ہے، یا نسبتی بھی اس کو کہتے ہیں، واحد متکلم کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے میں، بے شک میں، جاعل فاعل کے وزن پر ہے، جعل یجعل ہوتا ہے بنانا، بنانے والا ہوں، بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض، فی کا معنی ہے میں، یہاں بھی ہم نے کیا فی کا معنی میں، اور میں بنانے والا ہوں، میں کہاں؟ الارض زمین میں، انی جاعل میں بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفتاً اپنا نائب، نائب خلیفہ کو کہتے ہیں، اور خلیفہ اردو میں بھی مستعمل ہے، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالو اس کے شروع میں بھی آپ دیکھیے حمزہ بھی نہیں ہے، تا، یا اور نون میں سے بھی کوئی حرف شروع میں نہیں ہے، لہٰذا یہ بھی علامت مضارع میں سے کوئی علامت نہ رکھتے ہوئے فعل ماضی ہو گیا، فعل ماضی ہے، صیغہ ہے جمع مذکر غائب، قالو وہ سب کہنے لگے یا ان سب نے کہا، وہ سب کہنے لگے، جو ہے یہ حرف استفہام ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کیا، کا معنی ہوتا ہے کیا،
تجعلو. جی ناظرین یہاں پہ اگر آپ توجہ فرمائیں تو شروع میں تا آ گئی اور تا جو ہے وہ علامات مضارع میں سے ہے، تو ہمیں آرام سے پتہ چل گیا کہ یہ گزرے ہوئے زمانے کی بات نہیں ہے بلکہ فعل مضارع کی حال یا مستقبل کی بات ہو رہی ہے. تو تجعلو میں تا علامت مضارع ہے، حاضر کی آپ کو پتہ ہے یہ علامت ہوتی ہے، معنی ہوتا ہے تم، اس کا معنی ہوتا ہے تم، کیا تم یا تو، کیا تو، جعلا اسی طرح جیسے یہاں جعلا کا معنی کیا تھا بنانے والا، تو تجعلو تو جعلا بنائے گا، کیا تو بنائے گا. فرشتوں نے کہا، وہ سب بولے اتجعلو کیا تو بنائے گا. فی کا معنی ہے میں، یہ تیسری دفعہ ہم ترجمہ اس کا کر رہے ہیں آج کے سبق میں. ہاں پہلی دفعہ آ گئی، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اسم ضمیر واحد مذکر غائب، اس میں ضمیر ہے واحد مؤنث غائب کی، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے اس میں، اس کا مرجع جو ہے وہ الارض ہے. فرشتے کہنے لگے اتجعل فیہا کیا تو اس زمین میں بنائے گا، من موصولہ ہے، اس کا معنی ہے جو. یفسدو میں بھی ناظرین آپ دیکھیں شروع میں یا علامت مضارع ہے اور یہ غائب کی، اس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ، جو وہ فسدہ فساد کرے گا، تو وہ بنائے گا جو فساد کرے گا. فی کا معنی پھر میں، ہاں پھر اس میں ضمیر جیسے یہاں پہ آئی واحد مؤنث غائب کی، اس کا مرجع بھی الارض ہے، جو زمین میں فساد کرے گا، واو کا معنی ہے اور. یسفکو میں پھر یا علامت مضارع غائب کی، اس کا ترجمہ بھی وہ، سفک یسفکو ہوتا ہے بہانا، سفاک یہ خون بہانے والے کو کہا جاتا ہے، خون ریزی کرنے والے کو، یا وہ سفکا بہائے گا اور وہ بہائے گا، کیا بہائے گا، الدماء جمع ہے دمن کی، دم کہتے ہیں خون کو، جو خون بہائے گا یعنی خون ریزی کرے گا، واو کا معنی اور. نحنو اس میں ضمیر ہے جمع متکلم کی، اس کا معنی ہوتا ہے ہم. نسبحو آپ دیکھ لیں ناظرین شروع میں نون آ گیا اور نون بھی علامات مضارع میں سے ہے، میں یہاں علامات مضارع لکھتا ہوں حمزہ تا یا اور نون، تو یہ نون آ گیا ہے شروع میں، ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ بھی علامت مضارع ہے، یہ ماضی کا صیغہ نہیں ہے، مضارع کا صیغہ ہے. نون اس کا مطلب نون شروع میں آ جائے یا نون الف نا اینڈ پہ آ جائے، میں نے آپ سے کہا ہوا ہے اس کا معنی ہوتا ہے ہم یا ہمیں، تو اس کا معنی ہے ہم. سبح یسبح تسبیح اردو کا لفظ ہے، نسبح ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تسبیح کرتے ہیں. با کا معنی ہے ساتھ، ہم تسبیح کرتے ہیں ساتھ، حمد کہتے ہیں تعریف کو، ساتھ تعریف کے. کا اس میں ضمیر ہے واحد مذکر حاضر کی، جیسے یہاں ہم نے یہ پڑھی تھی واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے، حمد کا ساتھ حمد کے، تعریف کے، تیری تعریف کے ساتھ تیری حمد بیان کرتے ہیں. واو کا معنی اور ہے. نقدسو میں دیکھیے پھر نون شروع میں آ گیا، جمع متکلم کا فعل مضارع کا، اس کا معنی ہوتا ہے ہم یا ہمیں. ہم قدس یقدس تقدیس پاکیزگی، اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں، پاکیزگی بیان کرتے ہیں. لکا لام زبر لا اور لام زیر لی تیسری دفعہ آج کے سبق میں، اس کا مطلب ہوتا ہے لیے، کے لیے یا واسطے، اور ہم تقدیس پاکیزگی بیان کرتے ہیں واسطے. پھر کا اس میں ضمیر واحد مذکر حاضر کی، تیرے واسطے. قالا فعل ماضی ہے، پہلے بھی یہاں پہ گزر چکا، یہاں پہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس نے فرمایا، اس نے کہا. انی انا پہلے بھی گزر گیا، انا کا معنی بے شک، انا اور انا دونوں کا معنی ہوتا ہے بے شک. یا متکلم واحد متکلم کا صیغہ بے شک میں. اعلمو یہ تفضیل کا صیغہ ہے، اعلمو، اعلمو کا معنی ہے میں وہ کچھ جانتا ہوں، وہ یہ فعل مضارع ہے. دیکھیں نا شروع میں حمزہ آ گئی ہے اور حمزہ حروف علامات مضارع میں سے ہے، حمزہ علامات مضارع میں سے ہے، تو یہ مضارع کا صیغہ واحد متکلم کا اعلم، میں وہ کچھ جانتا ہوں، میں وہ جانتا ہوں. یہ افعلو کے وزن پہ جب تفضیل کے صیغے آتے ہیں تو یہ کمپیریٹیولی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ تم بھی جانتے ہو لیکن میں تم سے بڑھ کے جانتا ہوں. کمپیریزن ہوتا ہے، میں وہ کچھ جانتا ہوں. ما کا معنی ہے جو، ما موصولہ ہے، لا حرف نفی ہے، اس کا معنی ہے نہیں، جو نہیں. تعلمون میں دیکھیے تا علامت مضارع حاضر کی، ترجمہ تم.
واو نون جمع کے لیے آتا ہے، ترجمہ سب یا سارے، جو ما لا جو نہیں، تا تم، واو نون سب تم سب، درمیان میں دیکھیں تو علم، علم کا معنی ہے جاننا، تعلمون تم سب جانتے ہو، لا تعلمون تم سب نہیں جانتے ہو، قال انی اعلم اس نے فرمایا بے شک میں وہ بھی جانتا ہوں، ما لا جو نہیں، تعلمون تم سب جانتے۔ معزز ناظرین، یہ ہم نے لفظی ترجمہ اس کا کر لیا ہے اور گرامیٹیکلی بھی ہم نے اس کو پڑھنے کی کوشش کی۔ اب آ جائیے اس کا بامحاورہ ترجمہ عرفان القرآن سے کرتے ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے سب کچھ جو زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کیا۔ ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، پھر وہ بالائی حصوں کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے انہیں درست کر کے ان کے ساتھ آسمانی طبقات بنا دیے، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور وہ وقت یاد کریں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، انہوں نے عرض کیا کیا تو زمین میں کسی ایسے شخص کو بنائے گا جو اس میں فساد انگیزی کرے گا اور خون ریزی کرے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ رب العزت نے فرمایا میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بامحاورہ ترجمہ ناظرین آپ نے سماعت فرمایا۔ اب ان دو آیات کی مختصر سی تفسیر ہم کریں گے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ اللہ رب العزت نے خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اس نے زمین و آسمان کی پیدائش 7 دنوں میں مکمل کی ہے، 6 دنوں میں مکمل کی ہے۔ اس نے زمین و آسمان کی پیدائش 6 دنوں میں مکمل کی ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے زمین کی پیدائش ہوئی، پھر آسمانوں کی پیدائش کے بعد زمین کو درست کیا۔ سیدنا ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا اور کسی چیز کو پیدا نہیں کیا تھا، جب اور مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو پانی سے دھواں بلند کیا، وہ اونچا چڑھا اور اس سے آسمان بنائے، پھر پانی خشک ہو گیا اور اس کی زمین بنائی، پھر اسی کو الگ الگ کر کے 7 زمینیں بنائی گئیں۔ اتوار اور پیر کے 2 دنوں میں یہ 7 زمینیں بن گئیں۔ پہاڑ، زمین کی پیداوار، درخت وغیرہ، زمین کی کل چیزیں منگل اور بدھ کے 2 دنوں میں پیدا کیں۔ پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی۔ ثم استوى الى السماء، جو دھواں تھا اسی سے آسمان بنایا، پھر اس میں سے 7 آسمان بنائے۔ جمعرات اور جمعہ کے 2 دنوں میں، جمعہ کے دن کو اسی لیے جمعہ کہا جاتا ہے کہ اس میں زمین و آسمان کی پیدائش جمع ہو گئی۔ ہر آسمان میں اس نے فرشتوں کو پیدا کیا اور ان چیزوں کو بھی جن کا علم اس کے سوا کسی کو نہیں۔ آسمان دنیا کو ستاروں سے زینت بخشی اور ان کو شیطان سے حفاظت کا ذمہ بنایا۔ ان تمام چیزوں کو پروردگار نے پیدا کر کے عرش عظیم پر قرار پکڑا۔ سیدنا عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ جمعہ کے آخری وقت بین العصر والمغرب، عصر اور مغرب کے درمیان سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ یہ تفسیر ابن کثیر سے میں نے آپ کو یہ حوالہ بتایا ہے۔ تفسیر منہاج القرآن میں ہے کہ یہاں 3 صفات الہیہ کا بیان ہوا ہے۔ ایک ہے خلق ما فی الارض، زمین کی تخلیق اور جو کچھ زمین میں ہے۔ دوسری صفت اس میں ہے 7 سماوی طبقات کی تخلیق۔ معزز ناظرین، یہ 7 آسمان کیا ہیں اور 7 سماوی طبقات جو ہیں، اس کے بارے میں اگر سائنٹیفک آپ نے ریسرچ دیکھنی ہو تو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی ایک کتاب ہے اسلام اور جدید سائنس، اس کو اگر آپ ان ڈیٹیل پڑھیں تو اس میں کاسمولوجی اور 7 آسمانوں کے حوالے سے
جدید سائنسی تحقیق اور قرآنی نقطہ نظر کو بیان فرمایا گیا ہے۔ اور نمبر 3 ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اس میں اللہ رب العزت نے اپنے احاطہ علمی کے متعلق بیان فرمایا کہ کائنات خشک و تر اور مشرق و مغرب اور شمال سے جنوب اور دیگر جتنی بھی دنیائیں ہیں ان میں تمام جہانوں میں کوئی چیز ایسی نہیں، کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اس کے احاطہ علمی سے باہر ہو۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، بہت خوبصورت بات ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھیے فرمایا اے حبیب مکرم آپ یاد کیجئے اس وقت کو جب اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا تھا۔ تو یہ ایک واقعہ ہے جو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا و مولا کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ معزز ناظرین، کسی واقعہ کے یاد دلانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا پہلے سے علم ہو، اس واقعے کا پہلے سے علم ہو۔ اگر آپ کو کسی بات کا پہلے سے علم ہی نہیں ہے تو وہ آپ کو یاد کیسے دلائی جائے گی؟ لہٰذا وَإِذْ سے اور اے حبیب یاد کیجئے، اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ آقا علیہ السلام سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے سے موجود ہیں، اور جب سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی تھی تو حضور نبی اکرم علیہ السلام اس کا مشاہدہ فرما رہے تھے، اور اس وقت جو گفتگو فرشتوں سے ہوئی وہ بھی آقا علیہ السلام نے خود سماعت فرمائی۔ تبھی تو اس سارے واقعے کو اللہ پاک بیان فرما کے کہہ رہا ہے کہ اے حبیب مکرم آپ ذرا یاد کیجئے وہ واقعہ، وہ وقت جب ہم نے فرشتوں سے یہ بات کی تھی۔ تو پتہ چلا کہ حضور نبی اکرم علیہ السلام سیدنا آدم علیہ السلام سے بھی پہلے سے موجود ہیں۔ حدیث جابر میں آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا اول ما خلق اللہ نوری، اے جابر سب سے پہلے اللہ رب العزت نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ خلیفہ بھی اصل میں خلیفہ اعظم اگر دنیا میں دیکھا جائے تو وہ بھی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آقا کی ذات اقدس ہی خلیفہ اعظم ہے دنیا میں۔ جیسے کسی شاعر نے کہا ہے کہ اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم، نہ آدم یافت توبہ نہ نوح از غرق نجینا۔ معزز سامعین، اسی طرح دیکھیے اگلی بات نسبح بحمدک ونقدس لک، فرشتوں نے کہا کہ مولا کریم تو اسے کیوں بنائے گا کہ جو زمین میں فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا اور فساد فی الارض کا سبب بنے گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتا چلا کہ زمین میں جو خلیفہ ابھی بنا ہی نہیں ہے اور بننے جا رہا ہے اور زمین میں ابھی اس نے آنا ہے، تو انہوں نے کیسے پتا کر لیا، ان کو کیسے پتا چل گیا کہ یہ خلیفہ جو زمین کی مخلوق بنائی جا رہی ہے یہ زمین میں آ کے فساد کرے گی؟ تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ چونکہ انسان کا خمیر اور اس کے جو کیمیاوی اجزاء تھے وہ مٹی سے بنائے گئے تھے، مٹی ان میں شامل تھی، تو مٹی میں چونکہ گٹیا پن ہے، نیچے گرنا ہے، سطحیت ہے، لہٰذا ایک تو انہوں نے اس کے کیمیاوی جو عناصر تھے اس میں سے مٹی پانی کو جب دیکھا تو اس سے انہوں نے اندازہ کر لیا کہ اس میں خون ریزی اور فساد کا عنصر ہوگا۔ نمبر 2، دوسری اس کی تفسیر یہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ زمین بن چکی تھی، انسان ابھی وجود میں نہیں آیا تھا، اور انسان کے زمین پر آنے سے پہلے جنات رہا کرتے تھے، اور جنات ایک فسادی قوم تھی، وہ آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے، خون ریزی کرتے، فساد انگیزی کرتے تھے، لہٰذا فرشتوں نے یہاں سے ایک اسیسمنٹ کی کہ شاید یہ بھی دنیا کے لیے جو بنائی جا رہی ہے مخلوق یہ بھی اسی طرح خون ریزی اور فساد انگیزی کرے گی۔ ایک بات تو یہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ مولا کریم ہم تیری تسبیح اور تقدیس بیان کرتے ہیں لہٰذا حق ہمارا ہے۔ دبے لفظوں میں تو اللہ پاک نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتو میری خلافت کا جو معیار ہے وہ صرف تسبیح و تقدیس نہیں ہے، بلکہ میں نے جو مخلوق اب تیار کی ہے اور جس کو میں اپنا نائب اور خلیفہ بنانے جا رہا ہوں اس میں جوہر شجاعت بھی ہوگا، جوہر انقلابیت بھی ہوگا، بہادری بھی ہوگی، اور حق کے خلاف لڑنے کا عزم بھی ہوگا، ظلم کے خلاف اٹھنے کا حوصلہ اور ہمت بھی ہوگی۔ تو یہ جوہر انقلابیت اور شجاعت بھی ہوگا، تسبیح و تمہید بھی ہوگی، اور پھر اس کو میں علم سے بھی نوازوں گا۔ تو انی اعلم ما لا تعلمون، تم صرف لڑائی جھگڑے کو دیکھ رہے ہو، فساد انگیزی کو دیکھ رہے ہو، نہیں میں وہ کچھ بھی دیکھ رہا ہوں جو تمہاری آنکھوں سے پوشیدہ ہے۔ معزز ناظرین، یہ ہمارے آج کے سبق کی مختصر سی تفسیر تھی۔ آئیے چلتے ہیں اپنے لیکچر کے اگلے حصے کی جانب جس کا نام ہے حصۃ القواعد۔
ماضی اور ماضی کی اقسام ساتھ گزشتہ سبق میں ہم نے کر لی تھیں۔ آج فعل مضارع شروع کریں گے اور اس میں صرف ہم آج یہی پڑھیں گے کہ مضارع کہتے کسے ہیں اور یہ بنتا کیسے ہے۔ ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں۔ زمانے آپ کے علم میں ہے، ماضی ہوتا ہے، پھر حال ہوتا ہے، پھر مستقبل ہوتا ہے، لیکن عربی میں گزرے ہوئے زمانے کو تو ماضی کہتے ہیں، جبکہ حال اور مستقبل دونوں کے لیے مضارع استعمال ہوتا ہے۔ مضارع میں حال بھی آ جاتا ہے پلس مستقبل بھی آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ہے یضربو، تو یضربو کا معنی ہے وہ مارتا ہے یا مارے گا۔ تو آپ نے دیکھا مارتا ہے، حال بھی آ گیا اور مارے گا، اس میں مستقبل بھی آ گیا۔ اسی طرح یشربو، وہ پیتا ہے یا پیے گا۔ اور یکتبو، وہ لکھتا ہے یا لکھے گا۔ ینظرو، وہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا۔ تو یہ فعل مضارع ہے ناظرین جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ فعل مضارع بنتا ہے فعل ماضی کے شروع میں کچھ حروف کا اضافہ کیا جاتا ہے اور آخر میں کچھ حروف کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ شروع میں جن حروف کا اضافہ کیا جاتا ہے وہ آج کے حصہ الترجمہ میں نے آپ کو بتایا کہ 4 علامات ہیں جن کو علامات مضارع کہا جاتا ہے، اور فعل ماضی کے شروع میں ان 4 کا اضافہ کیا جاتا ہے، حمزہ، تا، یا اور نون کا، جن کو پھر حروف عطین کہا جاتا ہے، حروف عطین۔ تو ناظرین یہ 4 علامات ہیں جو علامات مضارع کہلواتی ہیں۔ یہ فعل ماضی کے شروع میں لگتی ہیں تو وہ فعل ماضی جو ہے فعل مضارع بن جاتا ہے۔ وہ کیسے بنتا ہے اور اس کی گردان کیسے بنتی ہے انشاءاللہ یہ اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے۔ تو آئیے آج کا یہی مضارع ہم نے یہ پڑھا کہ مضارع میں 2 زمانے ہوتے ہیں، حال اور مستقبل، اور یہ بنتا ہے حروف علامات مضارع یعنی حروف عطین کے فعل ماضی کے شروع میں لگانے سے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ گزشتہ سبق میں ہم نے بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا پڑھی تھی۔ آج ہم بیت الخلاء سے نکلتے وقت جو دعا پڑھتے ہیں وہ یاد کریں گے۔ بیت الخلاء سے نکلتے وقت کی دعا۔ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ جی، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ الحمد کا معنی ہے تمام تعریفیں للہ واسطے ہیں اللہ کے، الذی جس نے اذھب عنی دور کر دیا مجھ سے، الاذی اذیت کو، وعافانی اور مجھے عافیت بخشی۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے تکلیف کو دور کر دیا اور مجھے عافیت بخشی۔ تمام تعریفیں، تمام حمد اس ہستی کے لیے، اس اللہ کے لیے جس نے مجھ سے اذیت کو دور کر دیا اور مجھے عافیت بخشی۔ تو ناظرین یہ آج کی دعا بھی ہم نے سیکھ لی ہے۔ آج کے اس 18ویں لیکچر میں ہم نے تجوید میں ادغام کی 3 اقسام پڑھی، ادغام متماثلین، ادغام متجانسین اور ادغام متقاربین۔ متماثلین 2 ہم نام اور ہم شکل حروف اکٹھے آ جائیں تو پہلے کا دوسرے میں ادغام ہے، متجانسین 2 ہم مخرج آ جائیں تو پہلے کا دوسرے میں ہے ادغام، اور متقاربین 2 قریب سے ادا ہونے والے قریب المخرج حروف اگر اکٹھے آ جائیں تو پہلے کا دوسرے میں ادغام ہو جاتا ہے۔ فعل مضارع میں حصۃ القواعد میں ہم نے آج فعل مضارع پڑھا کہ مضارع حال اور مستقبل پہ مشتمل ہوتا ہے 2 زمانوں پر، اس کو مضارع کہا جاتا ہے، اور یہ فعل ماضی سے ہی بنتا ہے، ایسے کہ شروع میں علامات مضارع لگائی جاتی ہیں جو کہ یہ ہیں حمزہ، تا، یا اور نون، جنہیں حروف عطین بھی کہا جاتا ہے۔ اور آج کی دعا ہم نے یہ پڑھی ہے بیت الخلاء سے نکلتے وقت کی، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ معزز ناظرین اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں
اس سبق کو یاد رکھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق